بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انهم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لهم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی تلاوت کردہ آیات طیبہ میں جو موضوع ہم کل پڑھ رہے تھے اسے ہی کنکلوڈ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں پہلے ان لوگوں کے نقص کا بیان کیا جو دربار رسالت میں وفد کی شکل میں حضور سے ملاقات کے لیے آئے تھے، اور سرکار اس وقت کیلولہ فرمانے کے لیے گھر تشریف لے گئے تھے، تو انہوں نے حجرت کے باہر سے آواز لگائی، تو اللہ کریم نے انہیں طریقہ بتایا کہ اگر وہ ایسا کر لیتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اسی طرح ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ادباً اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، ان کے اجر اور مقام کا ذکر فرمایا کہ ان لوگوں کا اجر کتنا بڑا ہے، ان کا مقام کتنا بڑا ہے، جن کو دربار نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب سمجھ میں آ گیا ہے۔ قیامت تک کے لیے ایک مثال سیٹ فرما دی۔ ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم، غدہ یغدو کا معنی ہوتا ہے پست کرنا، نیچے رہنا۔ ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں، اصواتہم صوت کی جمع ہے، اپنی آوازوں کو، جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، رسول اللہ کی ذات اقدس کے سامنے۔ اولئک الذین، یہ ہیں وہ لوگ، امتحن اللہ قلوبہم، کہ چن لیا ہے، مختص کر لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو، للتقوی، ڈر کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہی بخشش ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر تیار ہے۔ عمل کیا ہے؟ ادب بارگاہ رسالت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ کا ادب جنہیں نصیب ہو گیا۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے اپنی بارگاہ کی پرہیزگاری کے لیے چن لیا، یہ پرہیزگار ہیں، یہ تقوی والے ہیں، یہ اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک کا ادب سمجھ میں آ گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے کل حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ عرض کیا کہ جو ہی یہ آیت طیبہ نازل ہوئی تو ان پر کپ کپی طاری ہو گئی کہ شاید میں بلند آواز سے بولتا تھا اونچا سننے کی وجہ سے، تو شاید یہ میری وجہ سے یہ آیت طیبہ نازل ہوئی۔ پھر سرکار نے انہیں بلا کے خوشخبری بھی دی اور انعام عطا فرمائے، تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہی بخشش ہے، واجر کریم، اجر عظیم، اور بہت بڑا اجر تیار ہے۔ اب آیت نمبر 4 میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے یہ حرکت کی تھی، کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آواز دی ہے آپ کو حجرے کے باہر سے، حجروں کے باہر سے جنہوں نے آپ کو پکارا ہے، بلایا ہے، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر نرے جاہل ہیں، اکثر نرے، انہیں خبر ہی نہیں ہے کہاں کھڑے ہیں، انہیں علم ہی نہیں ہے کہ آج وہ کس کو بلا رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی عام انسان ہے کہ تم انہیں اپنے دوستوں بھائیوں کی طرح باہر سے دروازہ کھٹکھٹا کے آواز دے لو؟ اور یہ جو آئے تھے نا، یہ عام نرے عام بھی نہیں تھے، ان میں سے 2 شاعر تھے، ایک کا نام زبرکان بن بدر تھا، دوسرے کا نام عطارد بن حاجب تھا،
اور قیس ابن عاصم ان کے سردار بھی ان کے ساتھ تھے، یہ پورا طائفہ تھا۔ تو انہوں نے آواز دے کے بلایا اور اس طرح کر کے کہا یا محمد اخرج الینا، اے اللہ کے نبی نکلیے ہمارے لیے باہر۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا، تم میرے نبی کو نام لے کے بلاؤ اور آواز دو عام لوگوں کی طرح، خبردار تم میرے جاہل ہو، تمہیں عقل ہی نہیں ہے کہ تم کس دربار پہ کھڑے تھے اور کیسے بلانا تھا، کس دروازے پہ کھڑے تھے اور کس طرح کر کے بلانا تھا۔ بلاؤ، اب یہ بات کہنے کے بعد آگے ان کو طریقہ سکھایا، آگے ان کو طریقہ سکھایا کہ یہاں کرنا کیا تھا۔ کہا ولو انہم صبروا، اگر وہ صبر کرتے، رک جاتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ اللہ کا رسول خود باہر آ جاتا، وہ خود تشریف لے آتے، انہیں تو خبر تھی باہر کون ہے، اور جب تم آ گئے تھے تم وہاں رک جاتے۔ اور یہاں مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ سرکار کی نیند بھی کوئی، یا آپ کا کیلولہ فرمانا بھی کوئی عام بات تو نہیں تھی نا، حضور پر تو نیند میں بھی قرآن اترتا تھا، خواب میں بھی وہی آتی، کئی وہی ہیں ایسی، وہی پاک ایسی ہیں جو خواب میں آئیں، تو آپ کی تو نیند سے آپ کو خلل دینا بھی یہ اللہ کے ساتھ ملاقات میں خلل تھا۔ تو کہا ولو انہم صبروا، یہ قرآن سکھا رہا ہے اگر وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر تھا، یہ طریقہ تھا، ایسے کرنا تھا۔ اگر وہ رک جاتے، صبر کرتے یہاں تک کہ سرکار خود باہر آ جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اگر وہ ایسا کرتے تو اللہ کریم فرما رہے ہیں واللہ غفور الرحیم، اللہ بخش بھی دیتا، رحم بھی فرماتا۔ یعنی کیسے جوڑا، اللہ انہیں بخش بھی دیتا، ان پہ رحم بھی فرماتا اگر وہ میرے نبی کے آرام میں خلل نہ ڈالتے، اگر وہ حضور کو اونچی آواز دے کر باہر سے نہ بلاتے، ادب سے کھڑے رہتے، انتظار کرتے کہ اللہ کا رسول باہر آ جائے، پھر اپنی بات کر لیتے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ انہیں بخش بھی دیتا، ان پر رحم بھی فرماتا۔ تو یہ آج 5 آیتیں ہم نے مکمل کی۔ ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور افعال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سکھائے۔ پہلی آیت میں حضور کے فعل پر ترجیحاً کہا، فعل پر پہل نہ کرنا، جب تک رسول اللہ کوئی کام نہ کر لیں تم قطعاً نہ کرنا، جو رسول اللہ کریں ویسا کرنا۔ پہلے یہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، وہاں یہ سمجھایا کہ کسی عمل میں بھی میرے نبی سے پہل نہ کرنا۔ وہ شارع علیہ السلام ہیں، وہ سیرت لائے ہیں، وہ سنت لائے ہیں، ہم نے ان کی سنت کو، ان کی سیرت کو دین بنا دیا ہے، اب تمہیں ان کی پیروی کرنی ہے۔ پیروی کرنے والا کبھی آگے نہیں نکلتا۔ اسی طرح میں نے کل آپ سے عرض کیا کہ امام جو ہے اس کی اقتداء میں جب آپ آتے ہیں اور کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، تو اس آیت کی روح سے ہی کسی ایک عمل میں بھی آپ اس سے آگے نہیں نکل سکتے۔ اگر آپ آگے نکلتے ہیں تو گناہگار ٹھہریں گے۔ اور اگلی 4 آیتوں میں پھر رب کریم نے آداب سکھائے بارگاہ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اپنی آوازوں کو نیچا رکھو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ اقدس پہ جب صحابہ بیٹھے ہوتے تھے تو کہتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے یہ لکڑیاں پڑی ہیں، جیسے یہ لکڑیاں پڑی ہیں، یعنی حرکت ہی نہیں ہوتی تھی، اور پرندے آ کر ان کے سروں پر اور کندھوں پر بیٹھ جاتے تھے۔ کس قدر خاموشی کے ساتھ رسول اللہ کی بات سنتے، اتنا ادب تھا۔ اور یہ وہ ادب تھے جو قرآن نے سکھا دیے تھے اور وہ اس کے متبع ہو گئے تھے۔ اللہ پاک ہم کو بھی دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب عطا فرمائے اور ایسی زندگیاں نصیب فرمائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں گزر جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔